نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، ہم آپ کے سامنے نماز کے مسائل کے حوالے سے دیے گئے فتح وجات پیش کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو مزید بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے ایک نماز کے لیے کا جو اہم مسئلہ ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو بسا اوقات ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک المیہ بنا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سوال میں بیان کی ہوئی بات سے آپ اس کو سمجھ سکیں گے اور جواب میں بتائے گئے جواب سے آپ اس بات کو وضاحت سے سمجھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ میں بسا اوقات تولیہ سے جسم کو ڈھانپ کر نماز پڑھتا ہوں تو اس سے بظاہر سطر کا کوئی حصہ ننگا نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کے وقت گھٹنے یا ان سے اوپر کا تھوڑا سا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں تنہا ہوتا ہوں اور میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز میں سطر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ نماز میں سطر کے حوالے سے جو شیخ عبداللہ الجبرین سے سوال ہے، اس کے بارے میں شیخ نے جواب ارشاد فرمایا ہے، ہم آپ کو اس کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ نماز میں سطر کے مقام کے کچھ حصے کو برہنا یعنی ننگا کرنا جائز نہیں ہے، خواہ نماز فرض ہو یا نفل ہو۔ مرد کے سطر کی حد ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ مرد کا سطر کے حصے کے اندر آتا ہے، لہذا اس مقام کی سطر پوشی ضروری ہے۔ جب گھٹنا یا اس سے اوپر کا کوئی حصہ ننگا ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، خواہ آدمی تنہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا اس کے پاس کوئی اور موجود ہو، خواہ وہ اندھیرے میں پڑھ رہا ہو، اندھیرے میں نماز ادا کر رہا ہو یا سطر کو ڈھانپنا لازم ہے، جس سے ظاہری جلد چھپ جائے اور جس سے جسم نظر نہ آئے۔ لہذا نماز کے لیے خفیف اور باریک لباس یا اس قدر چھوٹا لباس پہننا کافی نہیں ہے جو رکوع اور سجود کے وقت سمٹ جائے، جس سے سرینوں سے اوپر کمر کی طرف کا کچھ حصہ نظر آئے، ران یا گھٹنا ننگا ہو جائے۔ لباس خواہ تہبند ہو یا چھوٹی شلوار ہو یا جبہ ہو، چادر ہو یا تولیہ وغیرہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن لباس جتنا بھی ہو، جو بھی آپ لباس پہنیں وہ لباس اس طرح ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کا جو سطر کا جو حصہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کا ظاہر ہونا ممکن نہ ہو۔ دور حاضر کے اندر جو لباس پہنا جاتا ہے عموماً، جو ایک تو گرمیوں کے اندر لباس استعمال کیے جاتے ہیں شہری آبادی میں، وہ انتہائی باریک ہوتے ہیں، جس سے یہ ہے کہ اس انسان کا سطر کا جسم بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بعض ایسے تنگ لباس پہنتے ہیں کہ جس سے انسان کے ان اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے جن اعضاء کی بناوٹ کو ظاہر کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ تو ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کے لباس سے اس کے اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہو جائے۔ دور حاضر کے اندر اتنا تنگ لباس پہنا جاتا ہے اور اس چیز کا خیال بھی نہیں کیا جاتا اور اسی کپڑے کے ساتھ نماز ادا کر دی جاتی ہے، حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی حکم دیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یقیناً یہ انسان کا ننگا ہونا یہ اس کے لیے کوئی زینت نہیں ہے۔ مسجد کے اندر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے کہ زینت کو اختیار کرو، یعنی انسان کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھے لباس کے ساتھ، بڑے کھلے لباس کے ساتھ ڈھانپ کے رکھے، تاکہ اس کی عبادت میں بھی اس کو سکون اور سرور محسوس ہو
اور دوسروں کو بھی اپنے اس کیے ہوئے غلط عمل سے، بلکہ ایسا عمل نہ کرے کہ اس غلط عمل کی طرف دوسروں کو بھی متوجہ کرے، بلکہ اچھا لباس کھلا لباس پہن کر آئے، تاکہ دوسرے بھی اس لباس سے جو اس برے کام میں ملوث ہیں کہ اب نماز کے اندر بھی اپنے صدر کا خیال نہیں کرتے، وہ اس کو دیکھ کر باز آ جائیں۔ یقیناً یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ تو نماز کے اندر ایسا لباس پہننا بھی درست نہیں ہے جس لباس سے انسان کے ان اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہو جن اعضاء کی بناوٹ کا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کے معاملات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔